بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی یوم النحر کے دن روزہ رکھنا۔ حدیث نمبر 1993 یہ متفق علیہ تھی، 1994 یہ بھی متفق علیہ ہے، دونوں حدیثیں ہو گئیں۔ اس کے بعد جو تیسری حدیث آ رہی ہے 1995 یہ بھی متفق علیہ ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 12 جہاد کیا تھا اور 12 غزوہ میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ نے کہا تھا کوئی عورت 2 دن کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ 3 مساجد کے علاوہ اور کسی جگہ کے لیے شد رحال نہ کیا جائے، یعنی اس مسجد کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد۔ باب صیام ایام التشریق، ایام تشریق کے روزے رکھنا۔ امام بخاری کے نزدیک راجح یہی ہے کہ متمتع کو ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہے، اور ابن منذر نے زبیر اور ابو طلحہ سے مطلقاً جواز نقل کیا ہے، اور حضرت علی، عبداللہ بن عمر سے مطلقاً منع منقول ہے، اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے، اور ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ اس متمتع کے لیے درست ہے، اس متمتع کے لیے درست ہے جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے، تو متمتع ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے اگر اس کو ہدی یعنی دم دینے کی طاقت نہیں ہے اور اس کے پاس قیمت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1996، یہاں پر جو حدیث آئی ہے وہ ہشام کی ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد عروہ نے بتایا کہ عائشہ ایام مینا یعنی ایام تشریق کے روزے رکھتی تھیں، اور ہشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 1997 1998، ابن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ اور ابن عمر دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو اور قربانی مقدور نہ ہو، تو پھر وہ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1999، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جو حاجی حج اور عمرہ کے درمیان تمتع کرے اسی کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام مینا یعنی ایام تشریق میں روزہ رکھ لے۔ اگر پہلے نہیں رکھ سکا ہے تو 3 دن چونکہ اسے روزہ رکھنا ہے یہاں پر رکھ سکتا ہے۔ باب صوم یوم عاشوراء، عاشورہ کے روزہ کا بیان، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ اوائل اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت جاتی رہی، صرف سنیت باقی ہے۔ حدیث نمبر 2000 متفق علیہ،
सालिम अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के सिलसिले में फरमाया था कि आदमी अगर चाहे तो इसका रोजा रख सकता है। हदीस नंबर 2001 मुत्तफक अलैह। उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि इनसे आयशा ने बयान किया कि शुरू इस्लाम में रसूल अकरम ने आशूरा के दिन का रोजा रखने का हुक्म दिया था। फिर जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए तो जिसका दिल चाहता उस दिन रोजा रखता और जो ना चाहता नहीं रखता था। हदीस नंबर 2002। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आशूरा के दिन ज़माने जाहिलियत में कुरैश के लोग रोजा रखा करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे। फिर जब आप मदीना आए तो आपने यहाँ भी आशूरा के दिन रोजा रखा और लोगों को हुक्म दिया कि वो भी रोजा रखें। लेकिन रमजान की फर्जियत के बाद आपने इसको छोड़ दिया और कहा कि अब जिसका जी चाहे इस दिन रोजा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं कि इन्होंने मुआविया बिन अबी सुफियान से सुना, आशूरा के दिन जिस साल आम हज्जा यानी जिस साल इन्होंने हज किया था, इन्होंने मिंबर से कहा था, ऐ मदीना वालों, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि आशूरा का दिन है, ये आशूरा का दिन है, इसका रोजा तुम पर फर्ज नहीं है, लेकिन मैं रोजा से हूं और अब जिसका जी चाहे रोजा से रहे और मेरी सुन्नत पर अमल करे और जिसका जी चाहे ना रहे। हदीस नंबर 2004 मुत्तफकुन अलैह। इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, आपने यहूदियों को देखा वो आशूरा का रोजा रखते थे। आपने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा दिन है, आज के दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से नजात दी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी में रोजा रखा था। आपने कहा तब तो मैं मूसा के सिलसिले में खुशी मनाने का ज्यादा हक रखता हूँ। फसामहू, तो आपने वो रोजा रखा और रोजा रखने का हुक्म भी दिया। तो इसमें कोई टकराव नहीं है। मक्का में थे कुरैश वाले रखते थे, मदीना में आए यहूदी रखते थे, तो आपने पूछा कि इसका सबब क्या है, उन लोगों ने बताया। हदीस नंबर 2005 मुत्तफक अलैह। अबू मूसा रिवायत करते हैं कि आशूरा के दिन को यहूदी ईद का दिन समझते थे, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी इस दिन रोजा रखा करो। हदीस नंबर 2006। इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आशूरा के अलावा किसी और दिन का रोजा तलाश करके रखने के सिलसिले में मैंने नहीं देखा है। मैंने नहीं देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप किसी दिन की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए उसका कस्द करते थे और वो रोजा रखते थे सिवाय आशूरा के और इस महीना के यानी रमजान का महीना। हदीस नंबर 2007 मुत्तफक अलैह। सलमा बिन अकवा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया
اسلم کے ایک آدمی کو کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے اب وہ باقی دن کھانا نہ کھائے، اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ روزہ کی حالت میں دن گزارے، کیونکہ آج کا دن عاشورہ کا ہے۔ یہاں پر جو ابھی میں یہ روایت پڑھا ہوں 2006، تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا خاص اہتمام کرتے تھے اور یہ روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح سے رمضان کا۔ اس کے بعد میں ہم رمضان کے سلسلے میں فقہیات اور فتاوی کے مسائل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مسائل نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن کی کتاب سے ماخوذ ہے اور مستفاد ہے۔ کہتے ہیں رمضان المبارک کے فضائل، تو رمضان المبارک کے بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے ہم چند کو اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس مہینہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا گیا، جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی واضح نشانیاں ہیں۔ نمبر 2، اس کے روزے تمام عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم مسلمانوں پر فرض ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ نمبر 3، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک کہا ہے۔ نمبر 4، اس میں رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، اس میں شب قدر ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نمبر 8، اس میں ہر رات ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جا اور باز آ جا۔ سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66۔ رمضان المبارک اور قرآن، کیا رمضان المبارک اور قرآن کریم میں کوئی تعلق اور مناسبت ہے؟ اور کیا اس ماہ میں تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں رمضان المبارک اور قرآن پاک میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات حضرت جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور دونوں قرآن کا مدارسہ اور دور فرماتے تھے۔ دونوں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل قرآن کا دور کرتے تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں اس وقت اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے، اور جبریل ہر رات آپ کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور کرتے، تو اس مناسبت سے آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی عام ہوتی۔ ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھر وہ اس کا فیض عام ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ خاص نہیں ہوتی ہے۔ اسی بنا پر علماء کرام نے ماہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن ختم کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت
اور دوسروں کو کھانا کھلانے کا ہے۔ اسی طرح روزہ اور قرآن میں بھی مناسبت پائی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کے نزول کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی اور روزہ کی فرضیت بھی اسی مہینہ میں ہوئی، اور ایک حدیث میں قرآن کریم اور روزے کی بروز قیامت سفارش کا تذکرہ بھی ایک ساتھ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روک رکھا تھا، اس لیے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس واسطے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے درس کا اہتمام کریں، نمازوں میں اور خارج صلاۃ بھی اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے معانی اور مطالب میں غور کریں۔ رمضان میں شیاطین کے جکڑ دیے جانے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے یا اس کا مجازی معنی مطلوب ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ بعض علماء نے اس کے مجازی معنی ذکر کیے ہیں، مگر راجح یہ ہے کہ انہیں حقیقت پر محمول کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مانے کوئی چیز نہیں ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جنت یا آسمان یا رحمت کے دروازوں کا کھولنا اور اسی طرح دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا، شیطان کا زنجیروں میں جکڑ دیا جانا حقیقتاً ہے، مجاز اور کنایہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے مجاز پر محمول کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسمان کے دروازوں کا کھولنا نزول رحمت سے کنایہ ہے، اور جنت کے دروازوں کے کھلنے سے اچھے اور نیک کاموں کی توفیق دینی مراد ہے، اور دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا کنایہ ہے روزہ داروں کا نفسانی خواہشوں کے دبانے کے باعث معاصی اور طغیانی سے خلاصی پانے سے۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ رکھنا، راتوں میں قیام کرنا اور شیفتگان سنت نبویہ کا انوار الہی میں غوطہ زن ہونا اور ان کی دعاؤں کا اثر دوسروں تک پہنچنا، ان کے نور کا پرتو دوسرے مسلمانوں پر پڑنا اور ان کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کا مستفیض ہونا، اور ہر مسلمان کا حسب توفیق و استعداد نیک اور اچھے عمل کرنا اور ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی برائیوں سے بچنا، گویا ان پر جنت کے دروازوں کا کھول دینا اور جہنم کے دروازوں کا بند کر دینا ہے، کیونکہ یہی چیزیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اسی طرح جب قوت بہیمیہ دبا دی گئی اور اس کا اثر اور عمل ظاہر نہیں ہوا اور تمام مسلمان اچھے کاموں میں مشغول ہو گئے اور قوت ملکیہ کے آثار و اعمال کا ظہور ہوا، تو سمجھنا چاہیے کہ برائیوں پر برانگیختہ کرنے والے اور نیک کاموں سے باز رکھنے والے شیاطین قید کر دیے گئے۔ رمضان المبارک کے فضائل و احکام، صفحہ نمبر 3-4۔ رمضان میں عبادت کے ثواب میں اضافہ۔ کہتے ہیں کیا رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت آئی ہے جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہم لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ، ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی رات کے قیام یعنی تہجد اور تراویح، تہجد یا تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں ایک نفلی نیک کام کیا ہے وہ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کی طرح ہوگا، اور جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا وہ اس کی طرح ہوگا جس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیا۔ اس حدیث کی روایت بیہقی نے شعب الایمان میں کی ہے، اور علامہ عینی نے اسے شرح البخاری میں، شرح البخاری یعنی عمدۃ القاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 278-79 میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ایاس نام کا ہے جو غیر معروف ہے۔ حافظ ابن حجر اور عقیلی وغیرہ نے بھی اس کو ضعیف بتایا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ میرات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376 اور مشکات المصابیح بتحقیق الالبانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات، رمضان میں عبادات کے ثواب میں جو اضافے والی حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ چاند دیکھنے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والی روایت صحیح ہے یا ضعیف؟ تو کہتے ہیں کہ یہ دعا جامع الترمذی حدیث نمبر 3447 اور مسند دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 میں طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن اور ابن حبان نے 2374 میں یعنی حدیث نمبر 2374 میں صحیح قرار دیا ہے۔ نیز اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث شاہد ہے جو مسند دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 اور 4 میں ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی اعمال الاذکار میں اس کو حسن قرار دیا ہے، اور یہی راجح ہے کہ متعدد شواہد کی بنا پر اس کی سند صحیح ہے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن اس دعا کو ہاتھ اٹھا کر نہیں پڑھنا چاہیے، بس جب دیکھیں گے کہ چاند نکلا ہے تو پھر اس کو پڑھیں گے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی سورہ فتح پڑھنے کا حکم، کیا یہ ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں میری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری جس میں یہ ہو کہ رمضان کا چاند نظر آنے پر جو 3 بار سورہ فتح پڑھ لے اس کا روزہ آسانی سے گزر جائے گا۔ الدر المنصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 512 میں ہے کہ یزید بن ہارون کہتے تھے کہ میں نے مسعودی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جس نے رمضان کی پہلی رات میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا نفل نماز میں پڑھا وہ اس سال حفظ و امان میں رہے گا، مگر کس سے یہ بات انہیں پہنچی ہے اس کی انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ چاند کے سلسلے میں ٹیلی فون، ریڈیو وغیرہ کی خبر کا حکم، اس کا کیا حکم ہے؟ کس حد تک اس پر اعتماد کیا جائے اور کس حد تک اس پر اعتماد نہ کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ ٹیلی فون، فیکس، ریڈیو اور ٹی وی کی خبروں پر اس اہم دینی مسئلہ میں نہ مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے اور نہ بالکل رد ہی کیا جا سکتا ہے۔ متعدد ذرائع سے تحقیق و اطمینان کے بعد اگر مستند علماء کرام کو
ان خبروں کی صحت پر اطمینان و اعتماد ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سلسلے میں شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر پیش خدمت ہے جو بڑی مفصل، جامع اور کافی و شافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تار لاسلکی یعنی وائرلیس، ٹیلی فون، خطوط، ریڈیو بلا شبہ خبر رسانی کے ذرائع ہیں اور دنیا ان پر اعتماد کرتی ہے، لیکن ان کا معاملہ شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک خالص دینی و شرعی معاملہ اور مسئلہ میں ان ذرائع سے آئی ہوئی خبر رویت پر مطلقاً اعتماد اور ان کے اعتبار کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ تار، ٹیلی فون اور خط کی خبر صرف اس وقت معتبر ہوگی جبکہ خاص انتظام کے تحت متعدد مقامات رویت سے متعدد تار یا ٹیلی فون یا خطوط آئیں، اور جن کو ٹیلی فون کیا گیا ہو یا خطوط لکھے گئے ہوں وہ لوگ ان ٹیلی فون کرنے والوں کی آوازیں اور خط لکھنے والوں کے رسم خط کو پہچانتے ہوں، جن کی بنا پر مستند علماء کو ان خبروں کی صحت کا ظن غالب حاصل ہو جائے۔ ریڈیو کی خبر کے معاملہ میں حسب ذیل امور پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ نمبر 1، ریڈیو کی اجمالی خبر کہ فلاں شہر یا فلاں مقام میں چاند دیکھا گیا، کل روزہ رکھا جائے گا یا عید منائی جائے گی، مطلقاً قابل قبول نہیں ہے، اور اس طرح کی خبر پر صوم یا افطار درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام کی خبر کے بارے میں مختلف شہروں کے ریڈیو اسٹیشنوں کا اعلان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، ریڈیو سے رویت ہلال کا اعلان خبر ہے، شہادت اصطلاحی نہیں ہے، اس لیے اس میں شہادت مصطلحہ کے شرائط اور قیود کا لحاظ و اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، ریڈیو کے جس اعلان پر صوم یا افطار کا حکم دیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ تفصیلی ہو اور ذمہ دار علماء کی جماعت کی طرف سے ہو، یا کم از کم اس جماعت کی ذمہ داری کے حوالے سے ہو کہ انہی نے باضابطہ شرعی شہادت لے کر چاند ہو جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مثلا کوئی متدین مسلمان ریڈیو اسٹیشن سے یہ اعلان کرے کہ ہمارے شہر کی فلاں ذمہ دار رویت ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت یا امیر جماعت یا مفتی، اب یہاں قوسین میں لکھا ہوا ہے بتصریح نام، قاضی یا امیر یا مفتی یا ارکان کمیٹی یا علماء نے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اضافہ ہے، قوسین میں اتنی بات اضافہ کی ہے کہ یا مفتی نے شرعی ثبوت کے بعد یہ اعلان کرایا ہے۔ اس طرح کی صراحت و تفصیل کے ساتھ اعلان پر صوم اور افطار یعنی عید منانا درست ہوگا۔ ایسا اعلان اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ رویت ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت یا امیر شریعت یا مفتی کا ریڈیو کے محکمہ کے ذمہ داروں سے باقاعدہ رابطہ قائم ہو۔ ریڈیو پر اعلان کرنے والا اگر کوئی متدین مسلمان نہ ہو بلکہ ریڈیو کا غیر مسلم ملازم ہو، وہ کسی ذمہ دار رویت ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت
بتسریح نام، قوسین میں بتسریح نام، یعنی صرف اتنا نہیں کہ قاضی شریعت بلکہ اس کا نام بھی، کہ فیصلہ کا اعلان بتفصیل بالا کرے تو یہ خبر بھی قابل تسلیم و قبول ہوگی، اور اس پر اعتماد کر کے صوم اور افطار کا حکم درست ہوگا۔ جس طرح توپ، نقارہ کی آواز اور ڈھنڈورچی کے اعلان پر فقہا نے صوم اور افطار جائز قرار دیا ہے، مگر واضح رہے کہ ریڈیو کی خبر سن کر ہر شخص کو بطور خود یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مشتہرہ خبر کی شرعی حیثیت کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس لیے سننے والوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس معاملہ میں بھی اپنے یہاں کے ذمہ دار علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کے فیصلہ پر عمل کریں۔ یہ مسئلہ اور معاملہ شرعاً انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔ نمبر 4، ریڈیو سے بصورت مذکورہ۔ نمبر 3، جس مقام کی رویت کا اعلان ہو اس مقام رویت سے دور مشرق میں واقع انہی مقامات میں اس رویت کا اعتبار اور اس پر عمل ہوگا جن کے مطالع مقام رویت سے مختلف نہ ہوں بلکہ ایک ہوں، یعنی ان کے یہاں افق پر بھی اسی شب میں چاند طلوع ہوتا ہو مگر ابر یا گرد و غبار یا کسی اور وجہ سے نظر نہ آیا ہو۔ نمبر 5، صوم، افطار، عید قرباں، حج وغیرہ خالص دینی شرعی مسائل ہیں۔ ان کو دنیاوی معاملات، سیاسی خبروں یا عام خبروں اور غیر اسلامی حکومتوں کے کاروبار پر قیاس کرنا غلط بات ہے۔ حکومتیں اپنے مفاد کے لیے اپنے اپنے ریڈیو اسٹیشنوں سے جس قسم کے غلط اور صحیح پروپیگنڈے کا کام لیتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں صوم و افطار صوم وغیرہ دینی معاملات میں ریڈیو کی خبر و اعلان کے اعتبار کے لیے نمبر 3 میں مذکورہ و مبینہ قیود و حدود کا اعتبار و لحاظ ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل و احکام، صفحہ نمبر 9 تا 12۔ روزہ اور عید کے لیے جنتری اور کیلنڈر کا اعتبار نہیں۔ رمضان کے روزوں اور عیدین کے لیے جنتری اور کیلنڈر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ رویت ہلال کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ اگر 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا تو وہ مہینہ 30 کا مانا جائے گا اور 30 مکمل کرنے کے بعد روزہ رکھیں گے یا عید منائیں گے، خواہ کیلنڈر یا جنتری والے کچھ بھی لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، اور اگر بدلی ہو تو 30 دن پورے کرو۔ اس واسطے جنتری اور کیلنڈر کے بجائے رویت ہلال یا 30 دن مکمل ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ دین اسلام تمام دنیا والوں کے لیے ہے، جن میں دور دراز دیہات اور پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلات میں رہنے والے بھی ہیں، جن کے پاس کیلنڈر، جنتری اور فلکیات کا علم و حساب نہیں ہوتا، اور شہروں کے رہنے والے بھی جن کے پاس سہولتیں ہوتی ہیں، ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ان پڑھ اور حساب کتاب سے ناواقف لوگ بھی۔ اس واسطے شریعت اسلامیہ نے ایک ایسی چیز کو مہینوں کے آنے جانے کی علامت قرار دیا ہے جسے سب لوگ بآسانی جان سکتے ہیں، اور وہ ہے چاند کا نظر آنا یا 30 دن کا پورا ہو جانا۔ یہاں مسئلہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ چاند کے ثبوت کے لیے کتنے گواہوں کا اعتبار ہوگا؟
تو کہتے ہیں کہ صرف رمضان المبارک کے چاند کے لیے ایک عادل مسلمان کی گواہی کافی ہے، یعنی روزہ رکھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے خود روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد میں بہرحال کل ملا کر کے کہنا یہی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے تو عادل گواہ کی ضرورت ہوگی، لیکن روزہ توڑنے کے لیے 2 گواہوں کی حاجت اور ضرورت ہے۔ مگر ابن عمر اور ابن عباس کی مذکورہ بالا احادیث سے رمضان المبارک کے چاند کا ثبوت مستثنی ہو گیا اور عید کا چاند اپنی اصل پر باقی رہ گیا، کیونکہ اس کے استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔